انہوں نے ایک نیا میسج اس سال لکھا. میسج میں کیا لکھا تھا؟ لکھا کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اس دن مجھ پر غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر یہ غم چاند و سورج پر ٹوٹتا تو وہ چمکنا چھوڑ دیتے. عمر فاروق اعظم اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے. ماں عائشہ صدیقہ کا سہاگ اجڑ گیا, گھر لٹ گیا. حسن حسین مدینے کی گلیوں میں نانا نانا کہہ کے روتے تھے. اور اس دن تم خوشیاں مناتے ہو جب اہل بیت پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا. تم خوشیاں مناتے ہو, تم عاشق رسول نہیں ہو بلکہ اس دن خوش ہونے والا دشمن رسول ہے معاذ اللہ. اس طرح کا انہوں نے اعتراض کیا اور ہم پر فتویٰ دیا. ہم کہنا چاہتے ہیں ان جاہلوں سے, تم ہمیں کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منانی چاہیے, غم منانا چاہیے, تو چلو ٹھیک ہے, ہم دیوانوں کی فکر نہ کرو, ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پر, ہم جو کر رہے ہمیں کرنے دو. تم کم سے کم ماتم ہی کر لیا کرو. تم نوحہ مرثیہ ماتم کچھ تو کر لیا کرو, جیسے کہ شیعہ کرتا ہے 10 تاریخ کچھ تو کر لو. یہ کچھ بھی کرتے نہیں, یہ صرف دوسروں کو گیان دیتے, خود کچھ کرتے ورتے نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ اتنا کنفیوز فرقہ ہے کہ ان کو 7 اور 100 سال ہو گئے لیکن آج بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ یزید حق پر تھا کہ امام حسین حق پر تھے. آج تک یہی کلیئر نہیں ہوا. کیا بات ہے. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ کنفیوز نہیں ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کربلا کے میدان میں حضرت حر نے دیکھا تھا, ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے, ایک طرف 72 نفوس قدسیاں ہیں. اب میں آیا تو ہوں اس کی حمایت میں, لیکن اب کروں تو کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ جہاں میجورٹی ہو مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے. حق تو وہاں ہے جہاں نواز رسول موجود. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نواز رسول فوراً فیصلہ کیا اور حضرت حر نے یزید کو چھوڑا, امام حسین کی فوج میں شامل ہو گئے اور اپنی گردن کو بھی نبی کے نام پر قربان کر دیا. بہت یہ آج بھی کنفیوز, انہیں پتہ ہی نہیں. اور اے مسلمانوں, ان کو یزید سے اتنا پیار کہ معاذ اللہ یہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں, معاذ اللہ امیر المومنین بھی کہتے ہیں. اور خاص کر کے جانتے ہو ان کا ایک ڈاکٹر ہے, انہی غیر مقلدین کا ایک ڈاکٹر. اس ڈاکٹر کو دیکھو تو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے نہ شکل ہے نہ عقل ہے. کیا بات. دونوں سے محروم ہو گیا. ڈگری ہے ڈاکٹری کی لیکن وہ چھوڑ کر وہ یہاں پر ہاتھ آزما رہا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مسلمانوں میں بے پڑھے لکھوں کی کمی نہیں. اگر کہیں کلینک کھول کر بیٹھا ہوتا, الٹی جلاب کی دوائیں دے رہا ہوتا تو کیا دنیا اسے جانتی؟ اتنا جان اس کی اتنی پہچان بنتی؟ ہرگز نہیں. اے مسلمانوں, اگر آج وہ انٹرنیشنل پرسنالٹی بن گیا تو کیسے بنا؟ اس کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں اس راستے پر آ کر, دین کے راستے پر. عجیب معاملہ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر پتہ نہیں پاگل کیسے ہو جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر یہ انڈیا میں جو یہ بھی پاگل, ایک پاکستان میں وہ بھی پاگل. دونوں ڈاکٹر پاگل. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تو یہ ڈاکٹر جو انگریزی بولتا ہے فراٹے کے ساتھ اور ہمارا بھائی پھسل جاتا ہے انگریزی سن کر. اس کو اپنے علماء کی تقریر اچھی نہیں لگتی لیکن ڈاکٹر کی انگریزی بڑی اچھی لگتی. پسندیدہ زبان ہوتی تو اللہ رب العزت نے اپنی حبیب کو مدینہ مکہ معظمہ میں پیدا نہیں کیا ہوتا. اگر اللہ کو انگریزی بہت پسند ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو امریکہ لندن میں پیدا کرتا. بہت خوب. تم انگریزی سن کر پھسلتے ہو اے مسلمانوں. انگریزی اللہ کو پسند ہوتی, اللہ قرآن بھی انگریزی میں نازل کر دیتا, قبر میں سوال بھی تم سے انگریزی میں پوچھا جاتا, دینی کتابیں بھی ساری انگریزی میں ہوتی. اللہ کو یہ بولی پسند نہیں ہے جو بش اور اوباما بولتے ہیں, جو پگلا ڈاکٹر بولتا ہے. اللہ کو تو وہ زبان پسند ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت کوئی اپنے علماء کی تقریر اچھی نہیں لگتی, ڈاکٹر کی تقریر سنتے. یہ ڈاکٹر میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اس سے پوچھا گیا تھا کربلا کے بارے میں. بہت بڑا اسلامک اسکالر, اتنا بڑا کہ بائبل میں کیا اس کو معلوم, گیتا میں کہاں کیا راز چھپا اس کو معلوم, ویدوں میں کہاں کیا لکھا ہے اس کو معلوم, سارا کچھ معلوم, سارا ہی نو. لیکن اس سے پوچھا گیا تھا ایک پریس انٹرویو میں, واٹ ڈو یو نو اباؤٹ بیٹل آف کربلا, تم کربلا کی جنگ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو جواب میں کہتا ہے I don't know much about battle of کربلا, میں کربلا کی جنگ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. As per my knowledge, معاذ اللہ it was a political war.
میری معلومات کے اعتبار سے ایک راجنیتک جھگڑا تھا معاذ اللہ۔ وہ ظالم ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ راجنیتک جھگڑا تھا۔ اے مسلمانوں، سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہوں گا، جو لوگ اس ڈاکٹر سے محبت کرتے وہ سن لے، اس کو دنیا کی دوسری کتابوں میں کہاں کیا لکھا یہ معلوم ہے، لیکن کربلا کے بارے میں اس کو نہیں معلوم ہے۔ خود ہی ظاہر کرتا ہے اپنی بیزاری اور کہتا ہے I don't know much about battle of کربلا۔ اب میں اس سے کہنا چاہوں گا، جب تجھے کربلا کے بارے میں نہیں معلوم، اتنا بڑا اسلامک اسکالر بنتا ہے تو تجھے خود ماننا پڑے گا اس سے بڑا اسلامک اسکالر تو سنی کے 10 سال کا بچہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ تو اتنا بڑا اسکالر بن کر کربلا کے بارے میں نہیں جانتا اور سنی کا بچہ کربلا کے بارے میں جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب۔